ہم نیوز کے ساتھ میں ہوں سید مہر علی شاہ۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبر دیں گے آپ کو۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے آپریشن سندور میں ہزیمت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آنے والے چیلنجز مختلف ہوں گے، ہمیں پچھلے سندور کو بھول کر اب اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے۔ بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا اپنی خفت مٹانے کے لیے ٹرائی سروسز ہم آہنگی بہتر بنانے کی بات کرنا شکست کا برملا اعتراف ہے۔ ماہرین کے مطابق نئے سندور کی بات دراصل اس امر کی غمازی ہے کہ ماضی کی شکست اور ہزیمت کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب نے۔ عابد لطیف صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی مجھے انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی بالکل، جی دیکھیں، پوری دنیا جس وقت یہ مارکا حق ہو رہا تھا اور جب یہ اختتام کو اپنے پہنچا تو پوری دنیا نے یہ کہا کہ جی انڈیا جو ہے اس کو ایک بہت ہی پروفیشنل قسم کی شکست ہوئی ہے ان ٹرمز آف کنونشنل مینز ہے اس کے اندر، کیونکہ وہ انڈیا نے جو اپنا ایک شور مچایا ہوا تھا وہ یہی مچایا ہوا تھا کہ جی ہم نیو نارمل کریٹ کر رہے ہیں اس انڈر اوور ہینگ، نیوکلیر اوور ہینگ میں کنونشنل اسپیس میں رہتے ہوئے، تو اسی اسپیس کے اندر جب پاکستان نے رسپانس اپنا دیا تو پوری دنیا نے اس کا اعتراف کیا، لیکن انڈینز کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اور آپ نے پھر دیکھا کہ 5-6 مہینے کے بعد ان کے پہلے تو وہ چپ رہے، پھر 5-6 مہینے کے بعد انڈین ایئر چیف نے کہا کہ جی ہم نے پاکستان کے 11 جہاز ایکچولی ہم نے گرا دیے تھے۔ تو وہ سارا کا سارا جی وہ ظاہر ہے ایک جھوٹی کہانی تھی، ایک جھوٹی باتیں تھی، کیونکہ جو آن گراؤنڈ جو چیزیں تھیں وہ پورے انڈیا میں بھی لوگوں کو نظر آ رہی تھیں، کہاں کہاں پاکستان نے ٹارگیٹ ہٹ کیے تھے، اور پاکستان نے وہی ٹارگیٹ ہٹ کیے تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر انٹرفیئرنس کی تھی، پاکستان کے اندر آنے کی کوشش کی تھی۔ پاکستان نے وہی میزائل سسٹمز، وہی ایئر ڈیفنس سسٹمز، وہی اسٹوریج براموس کی سائٹس، انہی کو ہٹ کیا تھا۔ اور اس کے علاوہ پاکستان نے جو ہے جی اپنی سول پاپولیشن یا ان کی طرف کوئی بھی کسی قسم کا اٹیک نہیں کیا تھا، تو وہ بھی ایک پروف تھا۔ پھر اس کے بعد لائن آف کنٹرول کے اوپر اور کشمیر کے اوپر 11 سے زیادہ پوسٹیں جو تھی وہ انڈین وہاں پہ وائٹ فلیگ لگا کے وہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، تو وہ لوکل لوگوں نے بھی دیکھا تھا، وہ گاؤں کے لوگوں نے بھی دیکھا تھا، پنچ سٹی کے اوپر جو کچھ ہوا تھا وہ بھی لوگوں نے دیکھا تھا۔ تو یہ بہت ساری ایویڈنس تھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اب وہ مان گئے ہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ڈپیکٹ کرتا ہے کہ اس وقت ان کی آرم فورسز کا morale کتنا لو ہے۔ جب آپ کا morale لو ہوتا ہے تو آپ سب سے پہلے اپنی غلطی تسلیم کرتے ہیں، اور وہ اب انہوں نے اپنی غلطی یا اپنی جو ڈس انفارمیشن تھی یا جو جھوٹ بول رہے تھے اس کو پہلے تو تسلیم کیا کہ وہ غلط تھا، اور پھر آپ morale فردر بوسٹ کرنے کے لیے سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے morale کا، کہ آپ یہ ایشورنس دیتے ہیں کہ ہم آئندہ اس کو کریکٹ کر لیں گے اور آگے بڑھنے کی بات کی جاتی ہے، جو کہ ان کے بیان میں واضح طور پر دکھائی بھی دی جا رہی ہے۔ عابد لطیف صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ مسعود احمد صاحب، چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان جو ہیں بھارت کے، ان کی طرف سے مذاکرہ خیز بیان سامنے آیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ جی ہاں، دیکھیں یہ ہم پہلے سے بھی کہتے رہے ہیں کہ دے ول ٹیک ڈیکیڈز، نیکسٹ میرے خیال میں 3 ڈیکیڈز لیں گے، صفائیاں دیتے رہیں گے۔ جو ہیومیلیشن ہونی تھی وہ ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ کنفرمیشن ہوگی۔ اور لاسٹ جو سب تھی دیٹ واز اے رپورٹ جو کانگریس، امریکن کانگریس میں سبمٹ ہوئی، اور جس میں انہوں نے ایکنالج کیا کہ پاکستان ہیز ڈیفیٹڈ انڈیا ڈیورنگ the 4 days وار مار کے حق میں۔ سو دیٹ واز اوور کریڈیبلٹی، اور دیٹس وائی دیکھیں نا کہ آج خطے کے ڈائنمکس ٹوٹلی چینج ہوئے ہیں۔ آج پاکستان دیکھیں، ہم اس لیے کہتے ہیں سیکیورٹی اسٹیبلائزر ہے ساؤتھ ایشیا میں، تو انڈیا کا جو ایک سو کال کنسپٹ تھا وہ ہم نے نکال کے باہر پھینک دیا، نیٹ سیکورٹی پرووائڈر کا، اور پھر ہم ویسٹ ایشیا میں سیکورٹی پرووائڈر بھی ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیں جیو اسٹریٹجک ہم پلیئر بن گئے ہیں، ایک جیو اسٹریٹجک میڈیٹرز ہم ہیں، تو ہماری ریلیونس دیکھیں، سو وی ڈیفیٹڈ انڈیا ملیٹریلی اینڈ ڈپلومیٹیکلی پولیٹیکلی بھی، اور تو وہ ہماری کریڈیبلٹی تھی۔ آپ جا کے فرانس والوں سے پوچھے، آپ نے JET&C کو سب مدد سے ہم نے کیا ان کے جو رافیل کے ساتھ کیا، تو وہ خود مانتے جہاز ہمارے گرے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ نے جو LOC پہ آپ کی پرفارمنس کیا تھی، آپ کے فتح 1 فتح 2 آپ نے جس طریقے سے یوز کیا ہے، اور ان کی ایفیکٹیونیس ہم نے دیکھی اور دنیا نے دیکھی اس میں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پھر آپ بات کرتے ہیں ٹیکنالوجی کی، بات کرتے ہیں
یا ٹیکنیکل مسئلوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں دیکھیں نا فرق تو یہ پڑا نا، پاکستان نے ہم نے ایک سنرجی دکھائی، ملٹی ڈومین آپریشنز میں ہم نے آپریٹ کیا، تو ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کنسپٹ کروایا فار دی فرسٹ ٹائم. دنیا نے دیکھا کہ ہاؤ پاکستان از یوزنگ ملٹی ڈومین آپریشنز میں، اور کس طرح کوآرڈینیشنز کر کے ہم نے ان کو جو جہاز ان کے شاٹ ڈاؤن کیے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں کہ جو ہماری سائبر کیپیبلٹیز تھی، جس طریقے سے ہم نے چیزیں ان کے اندر وہاں پہ کنٹرول کی. سب سے امپورٹنٹلی آپ کی لیڈرشپ میں بہت کلیئرٹی تھی، ڈیسیجن میکنگ بہت زبردست تھا. سو ود دس دیٹ کلیئرٹی اسٹریٹجک فیصلے کیے گئے ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف پاکستان. سو پاکستان ان دوز 4 days میں مارکے حق میں وی پریویلڈ، وی ہیومیلیٹڈ انڈیا. اور دیٹس وائی دیکھیں دنیا میں پاکستان کا ڈنکا کیوں بج رہا ہے، بیکاز آف مارکے حق اینڈ بنیاد مرصوص. ٹرمپ تو ہمیشہ نہیں تھکتے ہیں نا کہ کتنے جہاز گرے ہیں، کس کے گرے ہیں، کہاں گرے ہیں. وہ پاکستان ہے. آج آپ کی فیلڈ مارشل کی ٹرمپ کہتا ہے مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل، بیکاز آپ کی لیڈرشپ نے ثابت کیا ہے. تو دنیا دیکھتی ہے بہادر جو قومیں ہوتی ہیں، ملک ہوتے ہیں، ان کی عزت اور احترام ہوتی ہے. آج انڈیا آئسولیشن میں چلا گیا ہے اینڈ پاکستان ہیز ایمرجڈ جیو اسٹریٹجک پلیئر. بالکل، آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں مسعود صاحب. یہاں پہ اس بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب اگلے صندور کی تیاری کرنی چاہیے، یعنی کہ بھارت ابھی بھی اپنے مکروہ عزائم سے جو ہے وہ باز نہیں آیا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ریٹرک کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ کہتے ہیں نا کوئی ہمت تو نہیں ہے، وہ بالکل نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں کہ اس کے لیے تو بہت حالات و واقعات و سچویشن چاہیے، ان کی بس کی بات نہیں ہے. بلکہ ہم نے بڑی کیٹیگوریکلی آپ دیکھیں گا، فیوری کال ڈی جی آئی ایس پی آر نے لاسٹ ایئر ایک انٹرویو میں کہا تھا اگر کوئی اس دفعہ مس ایڈونچر کرتے ہیں، فاسٹ فلیگ آپریشن کرتے ہیں، اس کے بنیاد میں کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پاکستان ان کے ساتھ کرے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے ابھی تک اپنی 5% بھی کیپیبلٹی شو نہیں کی ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہمارے پاس کیا کچھ ہے. پھر ہم نے یہ بھی واضح کیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ وی ول اسٹارٹ ہٹنگ انڈیا رائٹ فرام نارتھ ایسٹ سے ہم اسٹارٹ کریں گے، آسام سے مارتے ہوئے آئیں گے اور انڈین گجرات تک پہنچیں گے. سو دیٹ از اوور کیپیبلٹی، ہماری کریڈیبلٹی ہے. تو ہم ہٹ کر سکتے ہیں انڈیا میں کہیں بھی ہے، اور تو میرا خیال میں ان کو پتہ ہے ہم کیا کر سکتے ہیں. تو ہم نے دیکھیں نا ہر جگہ پہ پرفارم کر کے دکھایا ہے. اب یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے آئسولیشن پہ چلا گیا انڈیا. مودی صاحب پہ بہت پریشر ہے کہ بھائی پاکستان ہیز ٹیکن اوور، آپ کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے. اور پھر دیکھیں ڈومیسٹک بھی ہے، اپوزیشن کا بھی ہے، اور کریڈیبلٹی اس کی گئی ہے. تو بی جے پی آر ایس ایس گورنمنٹ جو ہے نا ابھی آخری جھٹکے لے رہی. بالکل آخری جھٹکے وہ لوگ لے رہے ہیں. عابد لطیف صاحب آپ کی جانب بڑھوں گا. اگر دوبارہ سے بھارت ایک مس کیلکولیشن، ایک مس ایڈونچر کی جانب جاتا ہے بھارت، تو کس قدر بھارت کو جو ہے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا؟ اس قسم کے بیان جو ہیں وہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے. آپ کو آگاہ کرتے چلیں، بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا آپریشن سندور میں بدترین شکست کا اعتراف سامنے آیا ہے. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے آپریشن سندور میں ہزیمت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا آنے والے چیلنجز مختلف ہوں گے، ہمیں پچھلے سندور کو بھول کر اب اگلے سندور کی تیاری کرنی چاہیے. بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف کا اپنی خفت مٹانے کے لیے ٹرائس سروسز ہم آہنگی بہتر بنانے کی بات کرنا شکست کا برملا اعتراف ہے. ماہرین کے مطابق نئے سندور کی بات دراصل اس امر کی غمازی ہے کہ ماضی کی شکست اور ہزیمت کو پس پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تکنیکی پہلوؤں اور ٹیکنالوجی کی آڑ میں غیر مؤثر کارکردگی کو چھپانے کی کوشش ایک غیر پیشہ ورانہ، شرمناک اور بزدلانہ طرز عمل ہے. بھارتی بحری اور فضائی افواج میں ہم آہنگی کا فقدان ہی آپریشن سندور میں بھارت کو تاریخی رسوائی کا سبب بنا. بھارت عالمی تنہائی کا شکار ہے. آپریشن سندور میں عبرتناک شکست چھپانے کی مذموم کوشش. بھارتی چیف آف سٹاف کے مسحقہ خیز بیانات، ان بیانات سے واضح ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور کی شکست سے کوئی سبق نہیں سیکھا، مگر کسی بھی مہم جوئی کا جواب پاکستان کی جانب سے انتہائی سخت، مؤثر اور فیصلہ کن ہوگا.